السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا اور نہ ہی اس کا حکم دیا، اسے دین کا حصہ سمجھتے ہوئے ادا کرنا اور اس پر اجر و ثواب کی توقع رکھنا بھی بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بے شک ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ بدعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت ترک نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا، تو میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ 27 رجب کی شب کو عبادت کا اہتمام۔ دیگر بدعات کے علاوہ 27 رجب کو رات جاگ کر عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے اور اس کی نسبت واقعہ معراج سے کی جاتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں واقعہ معراج کے بعد اس رات کسی خصوصی عبادت کا نہ تو اہتمام کیا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا عمل 27 رجب کی شب خصوصی عبادت کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یا ازواج مطہرات میں سے بھی کسی نے اس کا اہتمام نہیں کیا، لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے ہوں۔ واقعہ معراج کے ظہور کی حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے رونما ہونے کی تاریخ کے بارے میں کم و بیش 36 مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بعض کے مطابق یہ واقعہ ربیع الاول میں ہوا، بعض نے رمضان میں اور بعض نے ہجرت سے چند سال بعد اور بعض نے چند ماہ قبل کہا۔ اس کی حتمی تاریخ کسی صحیح حدیث سے یقینی طور پر ثابت نہیں ہے، تاہم یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے آخری حصے میں یہ خاص مشاہدہ کرایا گیا جس میں ہمارے لیے سیکھنے اور عمل کرنے کے بہت سے پہلو ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ ہے اسریٰ کے نام سے مشہور ہے۔ اسریٰ کے لفظی معنی ہے رات کو سفر کرنا، رات کو چلنا۔ یہ وہی سفر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح سمیت مسجد الحرام مکہ سے مسجد اقصی یعنی فلسطین تک معجزاتی طور پر لے جایا گیا۔ فرشتوں کی ہم نشینی کا یہ سفر اس زمانے کے حالات، اسباب سفر اور فاصلے کی طوالت کی وجہ سے انسانی عقل اور سمجھ سے بالا تر، لیکن جیسا کہ آیت پہ واضح کیا گیا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، تو جس ذات میں کمال قدرت ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس حیرت انگیز اور ایمان افروز سفر کی تفاصیل بخاری اور مسلم سمیت احادیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ آغاز سفر اور شق صدر۔ انس رضی اللہ عنہ بن مالک سے مروی ہے کہ معراج کی رات جب بیت اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو وحی آنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 فرشتے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں سو رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، وہ ان میں سب سے بہتر ہیں۔ تیسرے نے کہا، ان میں جو سب سے بہتر ہیں انہیں لے لو۔ اس رات اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سو رہی تھی لیکن دل نہیں سو رہا تھا۔ تمام انبیاء کی نیند ایسی ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر چاہے زمزم کے پاس لٹایا۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام نے اپنا کام سنبھالا اور سینہ مبارک گردن تک خود اپنے ہاتھ سے چاک کیا اور سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا۔ جب خوب دھو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا۔ اس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا اور سینہ مبارک پھر سے سی دیا گیا۔ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کے ساتھ تشریف لائے۔ یہ گدھے اور بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور تھا جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس میں تشریف لائے اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھ دیا۔ پھر مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب، دودھ اور شہد کے برتن لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی۔